بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر ضمیر۔ معزز ناظرین، کوئی شخص بڑی انرجی، بڑی طاقت اور بڑے حوصلے، ہمت اور عزم کے ساتھ کسی بھی راستے پر چلتا ہے، بہت تیز چلتا ہے، لیکن بہت جلد وہ تھک کر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس کے سامنے وہ جو منزل اسے ایک لمحے میں مل جانی تھی، اسے کیوں لگتا ہے کہ اس کی زندگی ختم ہو جائے گی اور وہ منزل یہ حاصل نہیں کر پائے گا؟ معزز ناظرین، وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو اس کی منزل مقصود پر پہنچنے سے پہلے اس کے پیروں میں بیڑیاں اور زنجیریں ڈال دیتی ہیں؟ کسی انگریز کا قول ہے کہ جب انسان اپنے ذہن میں سوچ لیتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، جب وہ اپنے آپ کو ناکام سمجھتا ہے، نامراد اور مایوس ہو جاتا ہے، تو پھر جو اس کا دماغ ہے اس کے پوری باڈی کو، اس کے پورے جسم کو زنجیریں ڈال دیتا ہے کہ جب اس نے سوچ لیا کہ میں کچھ نہیں کر پاؤں گا، تو اس کا ذہن اسے کامیابی کے اور کامرانی کے اور آگے چلنے کے، محنت کرنے کے سگنل نہیں دے گا، بلکہ اس کا ذہن اسے ایسی سوچیں اور ایسے خیالات پرووائڈ کرے گا، فراہم کرے گا، جس کے ساتھ وہ آدمی نیچے گرتا حتیٰ کہ موت کا منہ دیکھ لے گا۔ معزز ناظرین، وہ کون سا انسان ہے جس کے پاس اس دنیا کا علم نہیں تھا، جس کے پاس والدین نہیں تھے، جس کے سر پر والدین کا سایہ نہیں تھا؟ وہ شخص کون تھا جس کا سارا زمانہ دشمن ہو گیا تھا؟ وہ شخص کون تھا جس نے غریبی میں بھی بادشاہی کی زندگی گزاری اور غریبوں سے محبت کرنا اور یتیموں کی سرپرستی کرنا اور بے سہاروں کا سہارا بننا اور دشمنوں کو مسکرا کر ملنا اور دعائیں دینا؟ وہ کون سی ہستی ہے جس کا یہ عمل تھا؟ معزز ناظرین، وہ کون سی ہستی ہے جس کی اولاد نے اس قربانی کو مکمل کیا، اس قربانی کی تکمیل کی، جس قربانی کا آغاز، ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی؟ معزز ناظرین، وہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو مکمل رول ماڈل، رہنما، راہبر اور ہیرو ہیں۔ وہ ہیرو ہیں، ہیرو وہ ہوتا ہے جو زیرو سے سفر شروع کرے اور ہیرو کی جو منزل ہے، ہیرو کا جو مقام ہے، وہ پوری طرح حاصل کر لے۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں، ہر جگہ پہ موجود ہے کہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے تو ان کے والد جو ہیں عبداللہ، وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے، رحلت فرما گئے۔ جب وہ 3-4 برس کے ہوئے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کی والدہ حضرت آمنہ اس دنیا سے چلی گئی۔ جب وہ 7-8 برس کے ہوئے تو جو ان کے محبت کرنے والے جو تھے دادا، وہ بھی چلے گئے۔ جب انہیں دشمنوں نے گھیرا، ان کا جو قبیلہ تھا وہ ان کا دشمن ہو گیا۔ جب انہوں نے کوہ صفا پر وعظ کیا، لوگوں کو بتایا کہ اے لوگو، اللہ ایک ہے، تو جیسے انہوں نے کہا کہ اللہ ایک ہے، جو کروڑ اور لکھوکھا اربہا بتوں کے، خداؤں کے پجاری تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن ہو گئے۔ تو اس حال میں جو ان کی ڈھارس بندھاتا تھا، جو ان کو تسلی و تشفی دیتا تھا، ابو طالب
وہ بھی گھاٹی ابی طالب میں جب ان کے قبیلے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت خدیجہ کو، حضرت ابو طالب کو قید کیا، تو اسی گھاٹی میں حضرت ابو طالب بھی اللہ کو پیارے ہو گئے اور حضرت خدیجہ بھی چلی گئی۔ یہ عام الحزن اس کو کہا جاتا ہے، وہ محرم تھا۔ تو معزز ناظرین، ایسا شخص جس کے پاس کوئی دنیا کی دولت نہیں تھی، جس کے پاس دنیا کا علم نہیں تھا، اسے اللہ نے پڑھایا تھا، جس کا استاد اللہ ہے، جس کے عزیز و اقارب بھی اس کے دشمن ہو گئے، جس کے والدین بھی اس کے سر پر نہ رہے، اس شخص نے اپنے عمل سے اور اس شخص نے اس علم سے جو اللہ نے دیا، ایسا دنیا میں انقلاب برپا کیا کہ جو انسان شرمسار تھا، جو انسان ذلیل و رسوا تھا، اس کا انسانیت کا سر، ابن آدم کا سر جو ہے وہ فخر سے اور وہ عزت و تکریم اور عظمت کے ساتھ بلند ہو گیا، کیونکہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے انسان کو انسانیت کا جو اصل راستہ ہے، مقام ہے، جو اصل خدا کا نائب ہے، وہ بتا دیا اپنے اخلاق سے اور اپنے واعظ سے۔ ایسی کتاب ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو عطا کی، جو اللہ نے انہیں عطا کی تھی، کہ جس کتاب سے نہ پہلے کوئی کتاب آئی ہے نہ آئے گی۔ معزز ناظرین، یہ اصل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں، وہ اگر ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلے تو وہ بھی ہیرو بن سکتا ہے۔ ہیرو وہ نہیں ہوتا کہ کوئی کرکٹ کا ہیرو کسی کا ہیرو ہو جاتا ہے، کسی کا ہیرو فلمی اداکار ہو جاتا ہے، کسی کا ہیرو کوئی گلوکار ہو جاتا ہے، کسی کا ہیرو کوئی ریسلر ہو جاتا ہے، کسی کا ہیرو کوئی سیاستدان ہو جاتا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے ہیرو تو ہو سکتے ہیں، لیکن میں انہیں ہیرو کسی کو نہیں سمجھتا۔ ہیرو وہ ہوتا ہے جو انسان کو مکمل انسانیت کے جو شرف ہے اس پر فائز کرے۔ ہیرو اس دنیا میں صرف ایک ہی آیا ہے، اس کے بعد کوئی ہیرو نہیں آئے گا۔ وہ ہیرو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ان کی اولاد، ان کے نواسے، وہ بھی ہیرو ہیں۔ وہ ان کے درجے سے ذرا بعد میں ان کا درجہ ہے، وہ بھی ہیرو ہیں کہ انہوں نے یزید کے سامنے سینہ سپر کیا، سینہ تان دیا، اور اپنے بچے، اپنی جوان بچے اور اپنے جو جتنی بھی جان تھی، جو کچھ تھا، وہ اللہ کی راہ پر قربان کر دیا۔ یزید کو بتایا کہ انسان اور انسان کو پیدا کرنے والا بڑا ہے، تو بڑا نہیں یزید، تو ہیرو نہیں، ہمارا ہیرو ہمارا نانا ہے، انہوں نے یہ کہا۔ تو اسی لیے ہم سب کو کسی نہ کسی آئیڈیل، کسی نہ کسی رول ماڈل کی تلاش ہوتی ہے۔ آپ کہاں بھٹکتے پھر رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آمنہ کا لال، فاطمہ کا باپ اور حسنین کا نانا وہ ہیرو ہے۔ ہی از سپر ہیرو، اس کے علاوہ کوئی ہیرو نہیں۔ اگر ہم اسے اپنا ہیرو مانیں گے، ان کے راستے پر چلیں گے، تو پھر ہی ہم مراد پائیں گے، ورنہ ہم اس دنیا کے گھٹاٹوپ اندھیروں میں، گہری گھاٹیوں میں اور پیاسے اور گرم صحراؤں میں بھٹکتے پھریں گے۔ اسی لیے ہم سب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنا چاہیے۔ وہی ہمارے آئیڈیل ہیں اور وہی ہمارے رول ماڈل ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ۔